بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم مضارع کے تغیرات کا مطالعہ کریں گے۔ یاد رکھیے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتا، جبکہ بعض وجوہات کی بنا پر مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مضارع خفیف کا مطالعہ کریں گے۔ مضارع خفیف کو مضارع منصوب بھی کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے فعل مضارع حالت نصب میں تبدیل ہونے کی وجوہات کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کو حالت نصب میں کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہم فعل مضارع کی گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ فعل مضارع کی گردان کے وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور فعل مضارع کی گردان کے صیغوں کا دوسرا حصہ ہوگا وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے، اور تیسرا حصہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغے۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے کہ پیش ہٹا کر زبر لگا دیں تو فعل مضارع حالت نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے انہیں حالت نصب میں تبدیل کرنے کے لیے آخری نون کو ہٹا دیں۔ فعل مضارع کی حالت نصب کو مضارع خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع حاضر غائب کے دونوں صیغے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ دونوں صیغے مبنی ہوں گے۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے انہیں حالت نصب یا خفیف کرنے کے لیے آخری پیش کو ہٹا کر ان پر زبر لگا دیں تو وہ صیغہ حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ مزید فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے ان کے آخری نون کو ہٹا دیا جائے تو فعل مضارع حالت نصب یا مضارع خفیف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یفعلن اور تفعلن، یہ دونوں صیغے مبنی ہیں۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فعل مضارع حالت نصب یا خفیف کیوں ہوتا ہے۔ کچھ حروف فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلا حرف ہے لن، یہ زوردار نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اگلا حرف جو مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کرتا ہے ان، اس کا معنی ہے کہ۔ اگلا حرف ہے حتی، اس کا معنی ہے یہاں تک۔ اگلے حروف ہیں کی، لی اور لیکئی، یہ تینوں حروف مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کرتے ہیں اور ان تینوں حروف کا معنی ہے تاکہ۔ اگلا حرف ہوگا اذن، اس کا معنی ہوگا پھر تو۔ یہ حرف بھی مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ حروف جب مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کریں گے، یعنی مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہے ان کی پیش ہٹ کر زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ہے ان کا نون ہٹا دیا جائے گا۔ اب ہم ان حروف کا مثالوں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ فعل مضارع ہے اشربو، اس کا معنی ہے میں پیتا ہوں۔
جب اس کے شروع میں لن لگا دیا جائے تو یہ اشربو کو حالت نصب میں تبدیل کر دے گا، اور اشربو کو حالت نصب میں تبدیل کرنا ہو تو با کے اوپر موجود پیش اسے ہٹا کر زبر میں تبدیل کر دیں تو یہ بن جائے گا لن اشربا، لہذا یہ فقرہ بنے گا لن اشرب القہوۃ، اس کا ترجمہ ہوگا میں ہرگز قہوہ نہیں پیوں گا۔ جب فعل مضارع کے شروع میں لن کا حرف لگ جائے فقرہ میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے نشربو، اس کے شروع میں جب لن لگائیں گے تو یہ بھی فعل مضارع کو حالت نصب میں بدلے گا تو یہ فقرہ بنے گا لن نشرب الخمر ابدا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم ہرگز شراب نہیں پیئیں گے۔ اگلا فعل ہے تنفعکم ارحامکم و اولادکم، اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دیں گے۔ جب اس فقرہ کے شروع میں لن کا اضافہ کر دیں گے تو تنفع جو کہ حالت رفع میں ہے اسے حالت نصب میں تبدیل کر دیں گے تو یہ فقرہ بن جائے گا لن تنفعکم ارحامکم و اولادکم یوم القیامت، اس کا ترجمہ ہوگا قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے۔ فعل مضارع کا صیغہ ہے نصبر، اس کا معنی ہے ہم صبر کریں گے۔ اس کے شروع میں حرف لن کا اضافہ کریں، نصبر حالت نصب میں بدلے گا تو یہ فقرہ بن جائے گا لن نصبر علی طعام واحد، اس کا ترجمہ ہوگا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فعل مضارع کو حالت نصب یا خفیف کرنے کی اگلی وجہ ہے ان، اس کا اردو میں معنی ہے کہ، یہ جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے فعل مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے آخری پیش کو ہٹا کر اسے زبر میں بدل دیتا ہے، مزید فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے نون ہٹا دی جاتی ہے۔ فعل ہے اعبد، جب اس کے شروع میں ان لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ان اعبد اللہ، یہ فقرہ ہوگا امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں۔ اسی طرح سے فعل مضارع ہے یترکون اور دوسرا فعل ہے یقولون، جب ان افعال کے شروع میں ان کا حرف آئے گا تو یہ افعال حالت نصب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ان افعال کو حالت نصب میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے آخری نون کو ہٹا دیں۔ یاد رہے ان صیغوں کو حالت نصب میں بدلیں گے تو ان کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کریں گے۔ جب اس کے شروع میں ان آئے گا فقرہ بن جائے گا این یترکو، اور یقولون کے شروع میں ان جب آئے گا تو یہ فقرہ بنے گا این یقولو، احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے این یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولو کہ انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ افعال ہیں تکرہون اور تحبون، جب ان کے شروع میں ان کا حرف لگے گا تو ان کا آخری نون ہٹ جائے گا اور آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، یہ فقرے بنیں گے ان تکرہو
اور دوسرا فقرہ بنے گا ان تحبو۔ اس فقرہ پر غور کیجئے، عسا ان تکرہو شیئن، تکرہون کا معنی ہوگا تم ناپسند کرتے ہو، عسا کا معنی ہوتا ہے ہو سکتا ہے، عسا ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ ہو تمہارے لیے بہتر، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ اگلے حروف جن کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کئی، لی اور لی کئی۔ ان تینوں حروف کا معنی ہے تاکہ، یہ تینوں حروف ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فعل ہے یعبدون، اس کا معنی ہوگا وہ بندگی کرتے ہیں یا وہ عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ فقرہ ہوگا وہ میری بندگی کرتے ہیں تو یہ فقرہ بنے گا یعبدوننی۔ جب اس فعل کے شروع میں لی جسے لام کئی کہا جاتا ہے یہ لگائیں گے تو یعبدون کا نون ہٹ جائے گا تو یہ فقرہ بن جائے گا لیعبدونی۔ یہ فقرہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس کی اگلی مثال ہے خلق اللہ الانسان لکی یعبدہ۔ آپ اس پر غور کیجئے، لکی جس کا معنی ہے تاکہ، فعل مضارع کے شروع میں آیا، فعل مضارع تھا یعبدو، لکی کی وجہ سے حالت نصب میں تبدیل ہو گیا، یعبدو کی حالت نصب ہوگی یعبدہ، لہذا یہ فقرہ بنا خلق اللہ الانسان لکی یعبدہ۔ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اس کی اگلی مثال ہے اقرأ القرآن کی افہمہ، میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ اسے سمجھ لوں۔ اگلی مثال ہے خرجت من الفصل لأشرب الماء، میں جماعت سے نکلا تاکہ میں پانی پی لوں۔ اگلا حرف جس کی وجہ سے فعل مضارع حالت نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ ہے اذن۔ اسے دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اذا کے اوپر دو زبر یعنی تنوین لگا دی جاتی ہے، یا اذن ذا پر زبر دیتے ہوئے نون ساکن کا اضافہ ہوتا ہے، دونوں کا معنی ہوگا پھر تو۔ اس کی مثال ہے قد تعلمت العربیۃ اذا تفرح جدا، میں نے عربی سیکھ لی ہے، اذا تفرح جدا پھر تو بڑا خوش ہوگا۔ حتیٰ جب فعل مضارع کے کسی صیغہ کے شروع میں آتا ہے تو اسے حالت نصب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہے ان کی آخری پیش کو زبر میں بدل دیتا ہے، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون ہے ان کی نون ختم کر دیتا ہے۔ حتیٰ اس کا معنی ہے جب تک اور یہاں تک کہ، لن اجلس میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، حتیٰ تأذن یہاں تک کہ تو اجازت دے، لن اشرب حتیٰ تشرب میں ہرگز نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کو حالت نصب میں تبدیل کرنا سیکھا۔ فعل مضارع
نصب کو مضارع منصوب بھی کہا جاتا ہے اور اسے مضارع خفیف بھی کہتے ہیں۔ مضارع کو خفیف یا حالت نصب میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہے اس پیش کو ہٹا کر زبر لگا دیں، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون آتا ہے ان کے آخری نون کو ہٹا دیں۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے ایک الف کا اضافہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کتاب صراط الی القرآن کے مضارع خفیف سے متعلقہ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں اور اس میں آنے والی تمام تر تراکیب کو زبانی یاد کریں اور اس کے بعد اس سبق کی مشق حل کریں۔ آئندہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مزید ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اس کورس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔